بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارش کا دن تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور فضا میں نمی سی رچی ہوئی تھی۔ میں دفتر سے جلدی نکل آئی تھی کہ کئی دنوں سے دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ابا کی یاد شدت سے ستا رہی تھی۔ دوپہر کو اچانک دل بے چین ہوا تو سوچا بھائی کے گھر چلی جاؤں، شاید ابا سے کچھ باتیں ہو جائیں۔ بھائی کے گھر میرے راستے میں ہی تھا، لیکن دل نے کئی بار قدم روکے۔ میں جانتی تھی کہ جب سے امی کا انتقال ہوا ابا جیسے گھر میں اجنبی ہو گئے تھے۔ نئی نسل کی روایات، رسمیں اور باتیں ان کے دل سے میل نہ کھاتی تھی۔ بھابھی بھی کچھ خاص خوش مزاج نہیں تھی۔ ابا کا ذکر آتا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو بھابھی نے دروازہ کھولا۔ ہمیشہ کی طرح چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ ارے آپ آئیے آئیے، ابا گھر پر ہیں، ذرا ملنے آئی تھی، بھابھی نے ہلکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تو اپنے کسی پرانے دوست کے ہاں گئے ہیں، شاید آج رات وہیں رکے۔ میرے دل کو کچھ قرار نہ آیا۔ میں دروازے کے چوکھٹ پر کھڑی ہی رہی۔ کچھ تھا جو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے جانے کا اشارہ کیا ہی تھا کہ اوپر کی منزل سے کھانسی کی مدھم سی آواز آئی۔ یہ آواز میرے لیے اجنبی نہ تھی۔ بچپن سے ابا کی یہ خاص قسم کی کھانسی میرے دل پر نقش تھی۔ میں ٹھٹک گئی۔ بھابھی نے فوراً کہا، ارے وہ تو محلے والے انور چاچا تھے، اوپر والی چھت سے آواز آ رہی ہے۔ لیکن میرے قدم رکنے والے نہ تھے۔ میں نے اپنے جوتے اتارے اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بھابھی بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئی، شاید روکنے کی کوشش میں۔ اوپر کچھ نہیں ہے، بس پرانے سامان کا کمرہ ہے، آپ کیوں زحمت کر رہی ہیں؟ ان کی آواز میں بے چینی تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن قدم تیز ہو گئے۔ چھت پر قدم رکھتے ہی جیسے پورے بدن میں بجلی سے دوڑ گئی۔ دھوپ تیز تھی، وہ دھوپ جس میں کوئی پرندہ بھی سائے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہاں میرا باپ، ابا، جو کبھی ہمیں دوپہر کے سورج سے بچا کر اسکول چھوڑتے تھے، آج خود اس کے نیچے بیٹھے تھے، ایک پرانی چٹائی پر جس کے کنارے پھٹ چکے تھے۔ دھوپ میں ایسے بیٹھے تھے جیسے وہ اس گھر کا حصہ ہی نہ ہو، کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے، چہرہ زرد اور آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو کسی مظلوم کی آخری فریاد ہوتی ہے۔ ان کے سامنے وہی پیالہ رکھا تھا جو ہم بچپن میں کتے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس میں روٹی کے 2 سخت ٹکڑے تھے جو شاید صبح کے ہوں یا کل کے۔ ابا وہ روٹی پانی سے نرم کر کے کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے کلیجے میں ایک عجیب سا درد اٹھا، زبان جیسے مفلوج ہو گئی ہو۔ میں چپ چاپ کھڑی دیکھتی رہی، آنکھوں سے آنسو نکلے بغیر اندر ہی اندر دل رو رہا تھا۔ ابا، میرے آواز میں لرزش تھی۔ ابا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت، خوشی اور شرمندگی سب یکجا تھی۔ وہ ایک بچے کی طرح بوکھلا گئے، جیسے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہوں۔ بیٹا، تم یہاں، تم کیوں آئی ہو؟ ابا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیچے کیوں نہیں؟ بس وہ کھانسی ہے نا، بچوں کو نہ لگ جائے، اس لیے بہو نے کہا کچھ دن اوپر رہ لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے پلٹ کر بھابھی کی طرف دیکھا جو دروازے پر کھڑی تھی۔ آنکھوں میں شرمندگی نہیں بلکہ بے حسی تھی۔ دیکھیں نا، ہمیں بھی تو بچوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ابا کو کھانسی ہے اور عمر بھی زیادہ ہے، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اوپر رکھا ہے بس۔ تو پیالہ، یہ روٹی کیا مہمانوں کے لیے ہے؟ او، وہ بس ابھی میں کھانا لے کر آتی ہوں، وہ تو بس بچی کھچی روٹی تھی۔ جھوٹ، صرف جھوٹ۔ میں نے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ میرے باپ کو اس گھر میں وہ عزت بھی نصیب نہیں جو ایک نوکر کو دی جاتی ہے۔ وہ دھوپ میں اس لیے تھے کیونکہ ان کے حصے کا سایہ بھی اب اس گھر والوں کے لیے بوجھ بن چکا تھا۔ ابا نے میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھے تو نظریں جھکا لی۔ بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو، یہاں بیٹھا ہوں، آسمان نظر آتا ہے اور کچھ یادیں۔ ان کی آواز رک گئی، جیسے کوئی گھونٹ بھر کر آنکھوں کی نمی کو زبردستی اندر دبا رہا ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما، وہی ہاتھ جو کبھی میرے لیے چھتری بنتا تھا، آج دھوپ میں جل رہا تھا۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا، کچھ نہ کچھ تو بدلنا ہوگا۔ یہ ظلم اب اور نہیں سہوں گی، اور میرا پہلا قدم ہوگا ابا کو اس گھر سے نکال کر اپنے گھر لے جانا۔ میں ابا کو فوراً اپنے گھر نہیں لائی، لیکن پچھلے واقعے کے بعد دل مطمئن نہ تھا۔ ہر روز دوپہر کو ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے جاتی، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھتی، ان کی باتیں سنتی، ان کا دکھ بانٹنے کی کوشش کرتی،
چھت کا وہ کمرہ میرا معمول بن گیا تھا، لیکن شاید میری یہ محبت کسی کو کھٹکنے لگی تھی۔ ایک دن میں حسب معمول ابا کے پاس گئی۔ ان کا چہرہ کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ پوچھنے پر بس اتنا کہا، بیٹا اب زیادہ نہ آیا کرو، سب کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں ابا؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ سے ملنے بھی نہ آؤں؟ وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی گھبراہٹ تھی جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اسی شام جب میں نیچے آ رہی تھی تو سیڑھیوں کے موڑ پر اچانک بھابھی کی آواز سنائی تھی۔ وہ اپنے فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ آواز بلند تھی۔ ہاں، میں نے کئی بار دیکھا ہے، وہ مجھے عجیب نظر سے دیکھتے ہیں۔ عمر ہو گئی ہے مگر نیت پر شک ہے۔ اب بہانے بہانے سے اوپر آتے ہیں، کبھی پانی مانگتے ہیں، کبھی کچھ اور۔ میرے قدم وہیں رک گئے، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا یہ میرے باپ کے لیے کہہ رہی ہیں؟ کیا واقعی ایسا الزام لگا رہی ہیں؟ میں نے آگے بڑھ کر ان کے سامنے آ کر کہا، کیا آپ میرے ابا پر الزام لگا رہی ہیں؟ بھابھی چونک گئی مگر جلد سنبھل گئی۔ میں الزام نہیں لگا رہی، بس وہ مجھے عجیب سی نظر سے دیکھتے ہیں، میرے دل کو اچھا نہیں لگتا۔ اور تم تو روز ان کے پاس آتی ہو، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے وہ تمہارے سسر ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں غصے سے چیخی، مگر اسی لمحے بھائی آ گئے۔ ان کے چہرے پر شک اور سنجیدگی کا سایہ تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بھابھی فوراً ان کے پاس گئی اور آنکھوں میں نمی لا کر کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں بتایا کہ مجھے عجیب محسوس ہوتا ہے، ابا جیسے پہلے نہیں رہے۔ بھائی نے میری طرف دیکھا اور بغیر کسی سوال کے بولے، اگر تمہیں کچھ عجیب لگ رہا ہے تو میں بات کروں گا، میں ابا سے پوچھوں گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اپنی بیوی کے صرف احساس پر میرے باپ پر الزام لگا رہے ہو؟ میری آواز لرز گئی۔ بھائی خاموش رہے اور یہی خاموشی میرے دل پر ایک کاری ضرب تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ گھر کی دیواریں پہلے ہی جھوٹ کی بنیاد پر ہلنے لگی ہیں اور اب ان میں دڑار آنا باقی ہے۔ صبح کی روشنی بھی پوری طرح پھیلی نہ تھی کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ بھائی کا نمبر تھا۔ دل بے وجہ دھڑکنے لگا۔ کال اٹھائی تو پیچھے شور سنائی دیا، بس بہت ہو گیا، اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بھائی کی آواز تھی، غصے میں تنی ہوئی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ آ کر خود دیکھ لو۔ کال کٹ گئی۔ میں تیز قدموں سے بھائی کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا۔ صحن میں محلے کی چند عورتیں جمع تھیں۔ سب کی آنکھوں میں سوالات تھے اور چہروں پر حیرت۔ میں اندر پہنچی تو دیکھا ابا، میرے ابا دروازے کے باہر زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑے مٹی سے اٹے تھے، چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں ایسا کرب تھا جو کسی طوفان کے بعد کی تباہی جیسا ہوتا ہے۔ میرے کانپتے قدموں نے انہیں تھام لیا۔ ابا! میری آواز نکل نہ سکی، صرف آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، چہرہ لرز رہا تھا، ہونٹ خشک اور آواز میں وہ کپکپاہٹ تھی جو ہر سچے باپ کے دل میں اس وقت آتی ہے جب اولاد کی دہلیز سے دھکے دے کر نکالا جائے۔ بیٹا، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ مجھے چپل سے مارتی تھی۔ یہ کہتے ہی ان کا سر میرے کندھے پر جھک گیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر بن کر چھپ گئے۔ کیا کہا آپ نے؟ بھابھی نے مارا؟ ابا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر میرے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ اتنے میں بھائی باہر آئے، چہرے پر سختی، آنکھوں میں نفرت۔ لے جاؤ انہیں، تمہیں اتنا شوق ہے نا ان کے ساتھ رہنے کا، تو اب لے جاؤ، اس گھر میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ یہ ابا ہیں، ہمارے والد، جنہوں نے ہمیں پالا، زندگی قربان کی تمہارے لیے۔ یہی کہا تھا انہوں نے، پر اب یہ ویسے نہیں رہے، یہ تمہیں بھی غلط نظریں دیتے ہیں اور میری بیوی کو بھی۔ میں اپنی عزت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ بھائی! میں چیخ پڑی، شرم کرو، اپنی بیوی کے چند جھوٹے الفاظ پر باپ پر الزام، تم خود کو بیٹا کہتے ہو؟ بھائی نے میری طرف دیکھا اور شاید پہلی بار میری آنکھوں میں وہ نفرت دیکھی جو آج تک صرف خود پر برداشت کی تھی، لیکن اب بات میرے باپ کی عزت کی تھی۔ ابا کے ہاتھ میرے ہاتھ میں کانپ رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، مجھے تمہارے پاس رہنا ہے بیٹا، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ میں نے ابا کو سہارا دیا اور ان کے لرزتے قدموں کو اپنے دل کی طاقت سے تھام کر اپنی گاڑی تک لائی۔ محلے کی عورتیں خاموش تماشائی بنی رہیں، کسی نے کچھ نہ کہا۔ شاید سب کو سچ کا علم تھا، مگر سچ بولنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ راستے میں ابا خاموش تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما تو وہ بولے، بیٹی
اس گھر میں نے صرف دعائیں کی مگر بد دعا مل گئی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرا بڑھاپا یوں بے عزتی میں گزرے گا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسوں نے قسم کھائی، اب اس باپ کو کبھی کوئی آنچ نہ آنے دوں گی۔ ابا میرے ساتھ آ چکے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ چمک کہیں گم ہو گئی تھی جو کبھی مجھے اپنے تحفظ کا یقین دلاتی تھی۔ دن کا زیادہ تر حصہ خاموشی میں گزرتا۔ میں بولتی، وہ سنتے، کبھی کبھار مسکرا دیتے، لیکن وہ مسکراہٹ بھی جیسے ادھوری ہوتی۔ میں ہر وقت ان کے آس پاس رہتی، ان کے لیے نرم بستر لگایا، ان کی پسند کے کھانے بناتی، لیکن وہ بس ایک آدھ نوالا لیتے اور پھر ٹھنڈی سانس بھر کر چپ ہو جاتے۔ بیٹا، ایک دن انہوں نے آہستہ سے آواز دی۔ جی ابا، اگر میں نہ رہوں تو؟ میرے کمرے کی دراز میں ایک نیلے رنگ کا لفافہ ہے، وہ تم رکھ لینا۔ ابا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ وہ مسکرائے۔ ہمیشہ کوئی نہیں رہتا، بس دعائیں باقی رہ جاتی ہیں۔ میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں نے ان کے قدم چومی اور رو پڑی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ ایک دن اچانک ابا کی طبیعت خراب ہو گئی، سانس پھولنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے اور چہرہ پسینے سے بھیگ گیا۔ میں فوراً اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹرز نے آکسیجن لگائی اور کچھ ٹیسٹ کیے۔ تشخیص ہوئی کہ ان کا دل کمزور ہو چکا ہے اور وقت اب ساتھ نہیں دے رہا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما، وہ مسکرائے۔ بیٹی، بس ایک درخواست ہے، میرے جنازے پر کسی کو رونے نہ دینا جو زندگی میں میرے دکھ کا سبب بنا ہو۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور دل کی دھڑکن ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میرے لیے دنیا تھم گئی۔ میں یتیم ہو چکی تھی، لیکن اس بار دکھ کچھ اور تھا۔ میں نے باپ کو مرتے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھوں کی آخری نمی کو محسوس کیا اور ان کے دل کی آخری دھڑکن کو اپنے ہاتھوں میں بند ہوتے دیکھا۔ ابا کا جنازہ سادگی سے اٹھا۔ بھائی کو اطلاع دی مگر وہ آیا نہیں۔ بھابھی نے فون تک نہ کیا۔ بس چند پرانے محلے دار اور میری 2 سہیلیاں تھیں جو میرے آنسو پوچھنے آ گئی۔ 3 دن بعد میں نے ابا کی بات یاد کی اور ان کا بتایا ہوا لفافہ نکالا۔ وہ نیلا لفافہ ایک وصیت تھی، صاف الفاظ میں لکھا تھا، میں عبدالحفیظ ولد غلام رسول مکمل ہوش و حواس میں اپنی ساری منقولہ و غیر منقولہ جائیداد اپنی بیٹی کے نام کرتا ہوں، جو میرے دکھ درد میں ساتھ کھڑی رہی جب بیٹا بیگانہ ہو گیا۔ نیچے ان کے دستخط تھے، گواہ کے طور پر پرانے محلے کے 2 بزرگوں کے نام تھے۔ میں حیران تھی۔ مجھے کبھی دولت کی چاہ نہ تھی، نہ میں نے ابا سے کبھی کچھ مانگا، لیکن یہ وصیت، یہ صرف جائیداد کا کاغذ نہیں تھا، یہ میرے باپ کا اعتبار، ان کا پیار اور میری وفا کا انعام تھا۔ میں نے وہ لفافہ سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے بہتے آنسو ان کاغذوں پر گرنے لگے۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ دنیا نے باپ کو ٹھکرا دیا، لیکن انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ سچ کا ساتھ دینے والوں کو رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابا کی تدفین کے بعد گھر کا ہر گوشہ ان کی یاد سے بھرا ہوا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ چوتھے دن میں نے ہمت کر کے بھائی کو کال کی۔ ابا چلے گئے، تمہیں خبر بھی نہ ہوئی؟ وہ خاموش رہا، جیسے کچھ کہنے کو ہو مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے ہوں۔ کیا تمہیں افسوس بھی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر فون بند ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں اچانک کچھ آہٹی ہوئی۔ میں چونک کر جاگی۔ گھڑی دیکھے رات کے 2 بج رہے تھے۔ دروازے کے باہر صحن میں کچھ سائے حرکت کرتے دکھائی دیے۔ میں دبے پاؤں کھڑکی کے قریب آئی اور جیسے ہی پردہ ہٹایا، دل دھک سے رہ گیا۔ 2 آدمی تھے، ان کے ساتھ بھابھی بھی تھی، ہاتھ میں ایک بیگ، چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا۔ وہ آہستگی سے گھر کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ میری سانسیں رک گئی۔ میں چپ چاپ چھپی رہی کہ معاملہ کچھ عجیب لگا۔ 15 منٹ بعد وہ لوگ میرے کمرے کی طرف آنے کی بجائے ابا کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کا مقصد صاف تھا اور جب وہ لوٹے تو ان کے ہاتھ میں ایک فولڈر تھا۔ میں نے ہمت کر کے اگلی صبح اپنے پرانے ہمسائے چاچا صدیق سے بات کی، جو قبرستان کے منتظم تھے۔ انہوں نے ایک خوفناک انکشاف کیا۔ بیٹی، رات 2 لوگ قبرستان آئے تھے، کہنے لگے کہ قانونی کام کے لیے ابا کی انگلی کے نشان درکار ہے۔ ایک کاغذ پر انگوٹھے کے نشان لیے اور چلے گئے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب سمجھ آیا وہ فولڈر کیا تھا۔ وہ آدھی رات کی چوری کس لیے تھی؟ بھابھی نے ابا کی لاش چرا کر جعلی دستاویزات تیار کروائے تھے۔
اسی روز میں نے اپنی وکیل سہیلی کے ذریعے رجسٹری آفس میں معلومات نکلوائیں۔ شام تک اطلاع آ گئی، ابا کے نام کی ساری جائیداد اب ان کے پوتے پوتیوں کے نام کر دی گئی تھی، اور دستخط و انگوٹھے کے نشان بظاہر اصل لگ رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ وہی بھائی تھا جس نے میری گڑیا کے لیے بازار چھان مارا تھا، اور آج وہی بھائی اپنی بیوی کے ہاتھوں کا کٹ پتلی بن کر باپ کی لاش کو بھی سکون سے نہ دفنا سکا۔ میں نے وہ نیلا لفافہ نکالا جو ابا نے دیا تھا۔ اصل وصیت میرے پاس تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ انصاف کی جنگ عدالت میں لڑی جائے۔ ابا کی تدفین کے چند دن بعد بھائی کا فون آیا۔ ہمیں بات کرنی ہے، تم آ سکتی ہو؟ میں جانتی تھی کہ بات کس بارے میں ہوگی۔ میری انگلیاں خود بخود اس نیلے لفافے کی طرف بڑھیں جو ابا نے مجھے اپنی وفات سے پہلے دیا تھا، مگر دل کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی صبر۔ بھائی کے گھر پہنچی تو بھابھی ڈرائنگ روم میں پہلے سے بیٹھی تھی۔ چہرے پر معمول سے زیادہ نرمی اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے کامیابی کا نشہ ہو۔ بھائی نے رسم اسلام کے بعد سیدھی بات شروع کی۔ ہم نے رجسٹری کی کاغذات اپڈیٹ کروا لیے ہیں۔ ابا نے اپنی زندگی میں یہ وصیت لکھ دی تھی جس کے مطابق ان کی ساری جائیداد پوتے پوتیوں کے نام ہے۔ میرے لبوں پر ایک لفظ بھی نہ آیا۔ دل چاہا کہ میں وہ اصل وصیت نکال کر ان کے منہ پر مار دوں، چیخ کر کہوں کہ تم لوگ جھوٹے ہو، مگر میری زبان گنگ تھی۔ بھائی نے کچھ لمحے میری خاموشی کو دیکھا، پھر کہا ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ سکون سے ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو۔ آخر تم اکیلی ہو، تمہیں ابا نے کچھ دیا ہوگا دل سے۔ میں نے ان کی بات پر محض نظریں جھکائیں۔ بھابھی نے دھیمی انداز میں طنز کا خنجر چبویا۔ ابا بھی جانتے تھے کہ بیٹے ہی نسل بڑھاتے ہیں، اسی لیے انہوں نے بچوں کو حق دیا۔ میرے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی، مگر میں پھر بھی خاموش رہی۔ ابا کے آخری لمحات یاد آئے، ان کی ہچکیوں میں چھپی وہ بے بسی، ان کا وہ جملہ بیٹی میرے جانے کے بعد یہ لفافہ سنبھالنا۔ بھائی نے میز پر کچھ کاغذات رکھے اور کہا یہ دستخط شدہ کاپیاں ہیں، تم بھی دستخط کر دو تاکہ پروسیسنگ مکمل ہو جائے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ کاغذات دیکھے تو جعلی دستخط اور انگوٹھے کے نشان نمایاں تھے۔ میں سب سمجھ چکی تھی، مگر چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ میں نے دستخط نہ کیے، بس آہستگی سے کہا مجھے سوچنے دو۔ بھابھی فوراً بولی سوچنے کی کیا بات ہے، سب کچھ صاف ہے، اور اگر ابا نے تمہیں کچھ دینا ہوتا تو وہ بھی لکھ کر جاتے۔ میں نے نظریں اوپر اٹھا کر کہا آپ نے ان کا دل پڑھا تھا یا وصیت؟ یہ جملہ کہہ کر میں اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ گھر واپس آئی تو آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ جھوٹ جیت گیا ہے فی الحال، مگر میں بھی ابا کی بیٹی ہوں جو چپ تو ہو سکتی ہے مگر کمزور نہیں۔ اس رات نیند نہیں آئی۔ میں نے بار بار وہ نیلا لفافہ کھولا، پڑھا اور ابا کے دستخطوں کو انگلیوں سے چھوا جیسے ان کا ہاتھ تھام لیا ہو۔ اب ابا کا انصاف صرف وصیت سے نہیں میرے عزم سے ہوگا۔ 40 دن بیت چکے تھے۔ ابا کی جدائی نے جیسے جسم روح سے کھینچ لی ہو۔ ہر دن ان کے بغیر ادھورا سا گزرتا۔ 40ویں کی تیاری کرنی تھی۔ میں نے خود سب کچھ سنبھالا، کچن میں کام کرتی، ہاتھوں سے پکوان بناتی، اور دل میں ہر نوالا ان کی یاد سے تر ہوتا۔ 40ویں کے دن محلے کی عورتیں آنا شروع ہو گئیں۔ صحن میں قالین بچھائے گئے، دیگچیوں کی خوشبو پھیلنے لگی۔ ہر چہرے پر سو کی لکیریں تھی، مگر کچھ آنکھوں میں تجسس بھی صاف دکھائی دیتا تھا۔ کچن کے کونے میں بیٹھی ایک پرانی خالہ جو محلے میں برسوں سے رہتی تھیں میری طرف جھک کر بولی بیٹا مجھے ایک بات کہنی ہے، شاید تمہیں معلوم نہ ہو۔ میں نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ آہستگی سے بولی تمہارا ابا اکثر چھت کے کمرے میں جایا کرتا تھا، ہم عورتیں اوپر کپڑے ڈالنے جاتی تو دیکھتی کہ وہ کچھ لکھ رہے ہوتے یا کبھی کوئی چیز چھپا رہے ہوتے۔ میری سانس رک سی گئی۔ کیا چیز؟ آپ نے دیکھا کیا تھا؟ نہیں بیٹا، ہم نے کبھی پوچھنے کی ہمت نہ کی، مگر ایک دن وہ میرے شوہر سے کہہ رہے تھے کہ جو اصل خزانہ ہے وہ نہ کاغذ ہے نہ پیسہ، وہ چھپا ہے وہاں جہاں دھوپ میں بھی راز کو نہ چھو سکے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ کیا واقعی ابا نے کچھ چھپایا تھا چھت کے کمرے میں؟ میں نے دل میں سوچا شاید وہ کچھ یادیں ہوں یا پھر ابا کی لکھی ہوئی ڈائریاں، یا ممکن ہے وہ اصل کاغذات یا کچھ اور۔ بھابھی جو قریبی بیٹھی تھی خالہ کی باتیں سن چکی تھی، ان کے چہرے پر فوراً بے چینی اور گھبراہٹ سی چھا گئی۔ وہ فوراً اٹھی اور اندر چلی گئی۔ 40ویں کا ختم ہوتے ہی
मैं सीधी कमरे में गई और एक पुराना संदूक निकाला जिसमें अब्बा की पुरानी चीजें थी। एक पुरानी चाबी भी मिली जिस पर लिखा था, ऊपर कमरा, राज का मुहाफिज। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फैसला कर लिया, आज रात छत पर जाकर देखूंगी कि वहां क्या है। लेकिन भाभी भी तेज निकली। रात के सन्नाटे में वो मुझसे पहले कमरे में पहुंच चुकी थी। उनके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई खजाना ढूंढने निकला हो। उनके कदमों में जल्दी थी, आंखों में लालच की चमक। छत के कमरे का ताला वो पहले ही दिन किसी बहाने से चाबी लेकर खोल चुकी थी। दरवाजा धीरे से खोला और टॉर्च की रोशनी में कमरे का जायजा लेना शुरू किया। भाभी ने जल्दी जल्दी वो सब चीजें उलट पुलट करना शुरू कर दी। एक एक कपड़े को चेक किया, हर डिब्बे को खोला, हत्ता कि दीवार पर लगे पुराने कीलों के पीछे भी हाथ मारा। मगर जो वो चाहती थी वो वहां ना था। कहाँ छुपाया है? जरूर जेवर है या जमीन के ओरिजिनल कागजात। सब कह रहे थे कि उन्होंने कुछ छुपाया है। वो बुड़बुड़ाती रही, पर कमरा जैसे खामोश तमाशाई बनकर उन्हें देख रहा था। वक्त जैसे ठहर गया हो। भाभी के माथे पर पसीना आ गया था, मगर हार मानना उनकी फितरत न थी। उन्होंने एक पुराने संदूक को खोला। उसकी तह में कुछ पुरानी चादरें थीं। एक के नीचे लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा मिला। उन्होंने जल्दी से उठाया, खोला तो अंदर सिर्फ कुछ पुराने सिक्के, एक जंगालूद कंगन और चंद अंगूठियां थी जो शायद अम्मी के जहेज की बाकियात थी। उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। वो चीज जिसकी उन्हें तलाश थी वो ना मिली। इसी दौरान अचानक किसी लकड़ी के टुकड़े से उनका पांव टकराया और उनका तवाज़ुन बिगड़ गया। वो घबराकर पीछे हटी और एक छोटा सा अलमारी नमा हिस्सा नजर आया जिस पर गर्द की मोटी तह थी। उन्होंने कपड़ा मारकर साफ किया और दरवाजा खोला, मगर अंदर सिर्फ साफ सुस्तर के पुराने कागजात थे, कुछ पुराने बिल, जमीन के नक्शे और सरकारी खत जो अब बेकार हो चुके थे। भाभी का चेहरा अब साफ बता रहा था कि वो बुरी तरह से मायूस हो चुकी हैं। उन्होंने सब कुछ समेटा, मगर जाते जाते अब्बा की तस्वीर को देखकर लम्हा भर को रुक गई। उनकी नजरें तस्वीर से उलझ गई, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या वाकई तुमने कुछ छुपाया था या सब कुछ वहम था? भाभी के जहन में शक का एक बीज तो बोया जा चुका था, लेकिन जमीन वही थी जहां फसल अभी तक नमूदार नहीं हुई थी। वो नीचे वापस चली गई, मगर दिल का इस्तराब उनके चेहरे से आया था। और मैं भी ये सब छुपकर देख रही थी, एक कोने से खामोश मगर चौकन्ना। मैं जानती थी कि उस कमरे में कुछ जरूर है, कुछ ऐसा जो सिर्फ चीजों में नहीं, वक्त में छुपा है, और उस वक्त का पर्दा भी जल्द उठने वाला है। ये सिर्फ तलाश की पहली कोशिश थी, असल राज अभी बाकी था, और शायद अब्बा ने उसे मेरे लिए बचा कर रखा था। छत के कमरे की वो रात खामोश नहीं थी। भाभी नीचे तो उतर आई, मगर दिल में एक अजीब बेचैनी लिए। उनकी नजरें बार बार ऊपर देखती, जैसे वहां कुछ रह गया हो, कोई चीज छूट गई हो, या शायद दिल का शक अभी मुकम्मल ना हुआ हो। अगली शाम जब सब नमाज मगरिब के बाद खाने में मसरूफ थे, भाभी ने एक बार फिर ऊपर जाने का इरादा किया। इस बार उनके साथ ना कोई शोर था, ना किसी से इजाजत ली गई। उनका ख्याल था कि दिन की रोशनी में शायद कुछ नजर आ जाए जो रात की तारीकी में छुपा रह गया था। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ी और छत के कमरे का दरवाजा खोला। धूप की रोशनी अब मान पड़ चुकी थी, कमरे में नीम अंधेरा छाया हुआ था। एक बार फिर उन्होंने टॉर्च निकाली और कमरे के हर कोने का जायजा लेना शुरू किया। इस बार उनकी नजर उस पुराने बूरी नमक कपड़े पर पड़ी जो एक कोने में पड़ा था। उन्होंने उसे उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, जमीन में हल्की सी जंबिश हुई। एक हिसकारती आवाज ने फजा में सनसनी फैला दी। उनका दिल धड़कने लगा, कदम पीछे हटने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे के कोने से एक लंबा स्याह रंग का सांप निकल आया था। धीरे धीरे उसकी हरकत अब भाभी की तरफ हो रही थी और टॉर्च की रोशनी में उसकी आंखों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। भाभी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में फंस गई। वो पीछे हटी, कदम लड़खड़ाए और गिरने से पहले ही सांप उनके पांव पर हमलावर हो गया। एक शदीद चुभन, एक जलता हुआ दर्द और एक कपकपाती चीख। सांप ने उनके पांव पर डस लिया था। वो जमीन पर गिर गई, हाथों से फर्श को रगड़ती रही और चीखने की कोशिश करती रही, लेकिन जबान जिससे बंद हो चुकी थी। जिस्म सुन्न होने लगा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था।
نیچے موجود افراد کو ان کی چیخ سنائی دی تو سب گھبرا کر دوڑ پڑے۔ بھائی، میں اور محلے کی ایک خاتون فوراً اوپر پہنچے۔ منظر دیکھ کر سب کے چہرے سفید ہو گئے۔ بھابھی زمین پر تڑپ رہی تھی، چہرہ زرد اور سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً پانی لایا اور بھائی نے ایمبولینس کے لیے کال کی۔ محض 10 منٹ میں ہم اسپتال پہنچ چکے تھے، مگر ڈاکٹرز کا چہرہ بتا رہا تھا کہ زہر جسم میں کافی پھیل چکا ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن زہر کافی خطرناک تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ بھائی کی آنکھوں میں خوف چھا چکا تھا۔ بھابھی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا اور پہلی بار میں نے ان کے چہرے پر سچی پریشانی دیکھی۔ وہی بھائی جو کبھی اپنے باپ کو گھر سے نکالنے میں لمحہ بھر نہ جھجکا، آج اپنی بیوی کو تڑپتے دیکھ کر ٹوٹ رہا تھا۔ رات بھر ہم اسپتال میں رہے۔ بھابھی کی حالت بگڑتی گئی، کبھی ان کی آنکھیں بند ہوتی، کبھی وہ ہذیانی انداز میں بڑبڑاتی، کمرہ، چھت، خزانہ مجھے ملے گا، سب کچھ میرا ہے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اب بات واضح ہو چکی تھی، لالچ انسان کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے۔ بھابھی کی حالت بددستور نازک تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا اگر جسم نے زہر کو قبول نہ کیا تو یہ فالج میں بدل سکتا ہے۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گزرنے لگے جب ابا کو اس عورت نے چپل سے مارا تھا، اور آج وہی عورت زمین پر بے بس معذوری کے دہانے پر تھی۔ کہا جاتا ہے نا، بد دعائیں سیدھی اوپر جاتی ہیں اور خالی نہیں لوٹتی، اور اب یہ حقیقت میرے سامنے زندہ مثال بن چکی تھی۔ بھابھی بستر پر نیم دراز تھی، چہرے کا رنگ زرد، آنکھیں کھلی مگر بے نور۔ ان کی ایک آنکھ کے کونے سے آنسو بہ رہا تھا اور جسم کا دایاں حصہ بالکل ساکت تھا۔ دایاں بازو، ٹانگ، حتیٰ کہ چہرے کا دایاں پہلو بھی جیسے کسی اور کا ہو۔ ڈاکٹر نے ہمیں ایک طرف لے جا کر کہا زہر کا اثر جسم کے اعصابی نظام پر پڑا ہے، بھابھی کو فلج ہو چکا ہے اور بدقسمتی سے ان کا دایاں حصہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ بھائی کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ کرسی پر گر سا گیا۔ یہ کب تک ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر نے آہ بھری۔ ممکن ہے کچھ بحالی ہو مگر مکمل صحت یابی مشکل ہے۔ ان کا ذہن ہوش میں ہے لیکن جسم کا ایک حصہ ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو بھابھی نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کئی جذبات بیک وقت تیر رہے تھے، پچھتاوا، شرمندگی، درد، اور شاید وہ الفاظ جب زبان ادا نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی مگر چہرے کا وہ حصہ حرکت کرنے سے قاصر تھا، صرف آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما، وہی ہاتھ جو کبھی میرے باں پر اٹھا تھا، آج وہی ہاتھ بے حس پڑا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ بھائی ایک کونے میں کھڑا تھا، نظریں جھکائے اور شاید اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ وقت کا پہیہ گھوم چکا تھا اور انصاف کی پہلی ضرب لگ چکی تھی، مگر دل کہتا تھا ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف مکافات عمل کا آغاز تھا۔ بھابھی کی بیماری کے بعد گھر کا ماحول تیزی سے بدلنے لگا۔ بھائی جو کبھی ان کے لیے آسمان سے تارے توڑنے کو تیار رہتے تھے، اب بوجھل قدموں سے اسپتال آتے اور بس رسمی حال احوال پوچھ کر چلے جاتے۔ چند ہفتوں بعد بھابھی کو گھر منتقل کر دیا گیا، لیکن وہی چھت کا کمرہ جہاں کبھی ابا کو دھوپ میں بٹھایا گیا تھا، اب بھابھی کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ ان کا بستر ایک پرانے پنکھے کے نیچے لگا دیا گیا۔ وہی پرانا پیالہ جو ابا کے وقت استعمال ہوتا تھا اب ان کے سامنے رکھا گیا۔ سارا دن وہ چھت پر خاموشی سے لیٹی رہتی اور شام کو گھر کی ملازمہ آ کر کھانے کا ایک نوالہ ان کے منہ میں ڈالتی۔ ان کے لبوں پر اب کوئی آواز نہیں تھی، صرف آنکھوں کی نمی باقی تھی۔ کچھ دن بعد ایک اور خبر نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ بھائی نے دوسری شادی کر لی۔ نئی دلہن خوش شکل، جوان اور بولنے میں ماہر تھی۔ محلے بھر میں بات پھیل گئی کہ بھائی کو سکھ چین کی زندگی چاہیے تھی اور بیمار بیوی کے ساتھ جینا ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ بھابھی کے بچے جو کبھی ان کی گود میں کھیلا کرتے تھے اب نئی ماں کے رنگ میں رنگنے لگے۔ بڑی بیٹی نے بات کرنا چھوڑ دیا، بیٹا ناراضی سے دور رہنے لگا۔ نئی ماں نے جلدی ہی گھر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور بچوں کو بھی بھابھی سے دور کر دیا۔ اکثر سنا جاتا تھا امی بیمار ہیں، ان سے بدبو آتی ہے، ہمیں ان کے کمرے میں نہیں جانا۔ وہی بچے جن کے لیے کبھی بھابھی نے دنیا سے لڑائی کی، آج ماں کی بیماری سے شرمندہ ہو کر منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔
ایک دن میں ان کے پاس گئی، ان کے بستر کے پاس بیٹھ کر ہاتھ تھاما تو انہوں نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ ان کے چہرے پر کوئی شکوہ نہ تھا، بس ایک ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، یاد ہے جب آپ نے کہا تھا ابا کی موجودگی بچوں کے لیے خطرہ ہے؟ آج آپ کو ان بچوں سے خطرہ نہیں لگتا؟ وہ نہ بول سکی، صرف آنکھوں کے کونے سے آنسو بہہ نکلا۔ نئے دنوں کی نئی بیوی اب گھر کی مالک بن چکی تھی، اور بھابھی اب صرف ایک سایہ تھی، ایک بوجھ، ایک ایسا وجود جسے سب بھلا دینا چاہتے تھے، مگر میں نہیں بھولی تھی۔ میں ہر لمحہ ابا کی تصویر اپنے دل میں سجائے رکھتی تھی، اور ہر روز چھت کی طرف دیکھ کر محسوس کرتی تھی، یہ مکافات عمل کا وہ لمحہ ہے جہاں وقت نے انصاف کا دامن تھاما ہے۔ اور ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ ایک دن ملازمہ نے کھانا لے کر چھت پر جاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، کھانا نیچے گر گیا تھا، میں اسی پرانے پیالے میں رکھ لائی ہوں جو ابا جی کے وقت میں استعمال ہوتا تھا۔ میں چونک گئی، وہی پیالہ، وہی جس میں میرے باپ کو کھانا دیا جاتا تھا، جو کتے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ آج وہی پیالہ ایک بار پھر استعمال ہو رہا تھا، اور اس بار اسے دیکھ کر چیخنے والی آواز میرے ابا کی نہیں، میری بھابھی کی تھی۔ جیسے ملازمہ نے وہ پیالہ ان کے سامنے رکھا، بھابھی کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی، ان کا سارا جسم تھر تھرا اٹھا، ہونٹوں سے بمشکل ایک کراہ نکلی، اور پھر ایک چیخ۔ وہ چیخ ایسی تھی جیسے کسی پرانے کرب کی صدا دوبارہ زندہ ہو گئی ہو۔ نہیں، یہ پیالہ، یہ مت رکھو میرے سامنے، نہیں۔ ان کے الفاظ تو اب بھی مکمل نہ تھے، مگر وہ آواز، وہ کپکپاتی سرگوشیاں، وہ چیخ، سب کچھ بول رہی تھی۔ ان کی چیخ سن کر نئی بیوی بھاگتی ہوئی اوپر آئی، بچوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ بھائی نے ایک لمحہ سوچا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، یہی پیالہ کبھی ابا کے سامنے رکھا تھا۔ نئی بیوی نے بے حسی سے کہا، وہ تو مرد تھے، برداشت کر لیتے تھے، یہ تو عورت ہے، اسے اتنی تکلیف کیوں؟ میں خاموش تھی، مگر میرے اندر چیخیں گونج رہی تھی، وہی گونج جو ابا کی خاموشی میں تھی، وہی چیخیں جو وہ دبا کر سہ گئے تھے، آج وہی چیخیں بھابھی کی آواز بن گئی تھی۔ میں چھت پر پہنچی، ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں درد کی لہر تھی، جو شاید معافی مانگنا چاہتی تھی، یا شاید انصاف کے منتظر تھی۔ یہی پیالہ تھا نا جس پر آپ ہنستی تھی؟ ان کی آنکھوں سے دو آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ میں نے پیالہ اٹھا کر دور پھینک دیا، اور ایک نئی پلیٹ میں کھانا رکھ کر ان کے سامنے رکھا۔ مجھے میرے ابا کی توہین برداشت نہیں تھی، اور نہ ہی کسی اور کا درد، لیکن یہ وقت کا انصاف ہے جو ہر کسی کے دروازے پر آتا ہے۔ پیالہ لیے بس چہرے بدلتے ہیں۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، شاید دل میں کچھ ٹوٹا یا کچھ جڑا، مگر اب وقت صرف خاموشی میں بول رہا تھا، اور وہ چیخ، وہ ابھی تک چھت کی دیواروں میں گونج رہی تھی۔ چھت سے نیچے اتری تو دل پر عجیب سا بوجھ تھا، سانس جیسے رک رک کر چل رہی تھی، ہر قدم ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اندیکھے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہو۔ کمرے میں داخل ہو کر ابا کی تصویر کے سامنے بیٹھ گئی، وہی تصویر جو ان کی وفات کے بعد میں نے اپنے بیڈ کے قریب رکھ دی تھی۔ تصویر میں ان کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلا۔ میں نے چپ چاپ ہاتھ اٹھائے اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میرے ابا کا انتقام ہو گیا۔ یہ دعا نہیں تھی، ایک درد بھرا اعتراف تھا، ایک اذیت کے بعد کی راحت تھی۔ میں جانتی تھی بددعا دینے کی اجازت ہمیں نہیں، مگر جس نے ظلم سہا ہو اس کی خاموشی بھی کبھی کبھار دعا بن جاتی ہے، اور ابا کی خاموشی ان کی سب سے بڑی فریاد تھی۔ میں نے ابا کی تصویر کو چھوا، جیسے ان کی پیشانی کو چوم رہی ہوں، اور دھیرے سے کہا، ابا، میں نے آپ کا حق لے لیا، آپ کی عزت بچائی، آپ کا نام پاک رکھا، اب آپ سکون سے سو سکتے ہیں۔ اسی لمحے کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا، جیسے ابا کی دعا میرے ارد گرد بکھر گئی ہو۔ کمرے میں غیر محسوس سی خوشبو پھیل گئی، اور ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے کوئی میرا سر تھپ تھپا رہا ہو، جیسے کہنے والا ہو، بیٹی، تو نے میرا مان رکھ لیا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور ایک طمانیت سے دل بھر گیا۔ بدلے کی آگ نے مجھے کبھی نہ جلایا، مگر سچائی کی روشنی نے ہر اندھیرا صاف کر دیا تھا۔ ابا کا انتقام میں نے نہیں، وقت نے لیا تھا، اور وقت سے بہتر منصف کوئی نہیں ہوتا۔ اب اس کہانی کا نیا موڑ آنے والا تھا، کیونکہ انصاف مکمل ہونے کے بعد بھی کبھی کچھ ختم نہیں ہوتا، کچھ اور باقی رہ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی دل میں۔
چھت کے سنسان کمرے میں زندگی اب آہستہ آہستہ موت سے زیادہ بے حس ہو چکی تھی۔ بھابھی کا جسم پہلے ہی فالج کی مار سہ چکا تھا، اب ذہن بھی ساتھ چھوڑنے لگا تھا۔ بھائی کی نئی بیوی گھر میں مکمل قابض ہو چکی تھی۔ اس کی چالاکی، باتوں میں مٹھاس اور چہرے پر معصومیت کا نقاب اتنا مضبوط تھا کہ بچے بھی دھوکا کھا بیٹھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بھابھی کے بچوں کو ان کے خلاف کرنے کی مہم شروع کی۔ تمہاری ماں کا تو اب کچھ ہو نہیں سکتا، وہ بستر کی ہو کر رہ گئی ہے، اور یہ گھر، یہ تمہارے ابا نے میرے لیے بسایا ہے۔ تمہیں عزت سے جینا ہے تو اپنی نئی ماں کو ماں سمجھو۔ بچے معصوم تھے، بھٹکنے لگے۔ وہ عورت بڑی چالاکی سے ان کے دلوں میں پرانی ماں کے لیے نفرت کا بیج بوتی گئی۔ میں جب بھی بھابھی کو دیکھنے جاتی، وہ مجھے ایک ٹک گھورتی رہتی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ایک دن چھت پر میں نے انہیں زور زور سے کچھ بولنے کی کوشش کرتے دیکھا، مگر آواز نہ نکلتی، صرف آنکھوں میں پانی تھا اور ہونٹ ہلتے تھے، جیسے کوئی دعا یا بد دعا بن رہے ہوں۔ ادھر میں مکمل خاموش نہ بیٹھی تھی۔ ابا کی وصیت میرے پاس محفوظ تھی، اصلی گواہوں کے دستخط کے ساتھ، ان کی تحریر اور ان کا انگوٹھا، مگر میں جانتی تھی کہ جھوٹ کی دیوار گرانے کے لیے وقت کا انتخاب ضروری ہوتا ہے، اور وہ وقت آ گیا۔ بھائی اور بھابھی نے ابا کی جائیداد کے جعلی کاغذات کے ذریعے قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ وہ خود کو قانونی وارث ظاہر کر چکے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اب عدالتی جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں نے وکیل سے رابطہ کیا اور پوری دستاویزات ان کے حوالے کی۔ وکیل نے کاغذات دیکھ کر کہا، یہ واضح جعل سازی ہے۔ اگر گواہ حاضر ہو جائے اور دستخط کی تصدیق ہو جائے تو کیس ہمارے حق میں ہوگا۔ عدالت میں مقدمہ دائر ہوا۔ پہلی سماعت میں ہی عدالت نے نوٹس جاری کر دیا اور جعلی دستاویزات کے فورینسک جانچ کا حکم دیا۔ بھائی نے جب یہ خبر سنی تو وہ گھبرا گیا۔ کئی سال بعد پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف دکھائی دیا۔ نئی بیوی نے اسے بھڑکایا، یہ سب تمہاری بہن کا پلان ہے، وہ تمہیں جائیداد سے بے دخل کرنا چاہتی ہے۔ لیکن میں کسی کا حصہ نہ مانگ رہی تھی، میں صرف انصاف مانگ رہی تھی، ابا کی عزت کا، ان کی آخری فیصلے کا۔ چند دن بعد عدالت میں پیشی تھی۔ میں نے سب ثبوت تیار کیے، گواہوں سے رابطہ کیا اور ابا کے الفاظ کو دل میں دہرا کر کمرہ عدالت میں داخل ہوئی۔ یہ صرف کاغذوں کی جنگ نہ تھی، یہ اس وقت کی جدوجہد تھی جو ابا نے اس گھر کی چھت پر گزارا، وہ تنہائی جو انہوں نے سہی، وہ اذیتیں جو ان پر لاتی گئیں۔ عدالت نے پہلی سماعت کے دوران ہی جج نے بھائی کے وکیل سے سوال کیا، اگر مرنے والے نے پوتے پوتیوں کے نام جائیداد کی ہو تو وہ دستاویزات ہسپتال میں لے جانے سے پہلے کیوں تیار کی گئی اور لاش کے انگوٹھے کے نشان کیوں لیے گئے؟ سوال وہ تھا جو سچ کے دروازے کھولنے کے لیے کافی تھا۔ بھائی کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور میں چپ چاپ کھڑی اپنے ابا کی تصویر ذہن میں لیے صرف ایک جملہ دل میں دوہرا رہی تھی، ابا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سچ کو جھوٹ کے نیچے دبنے نہیں دوں گی۔ اب کھیل پلٹ چکا تھا اور انصاف کی کرسی پر بیٹھا قانون ابا کی سچائی کی گواہی بننے جا رہا تھا۔ عدالت کا دن تھا، میری انگلیاں کپ کپا رہی تھیں، مگر دل میں ایک عزم کی روشنی تھی جو ابا کی وصیت کی سچائی سے جڑی ہوئی تھی۔ کئی ماہ کی قانونی جنگ، بے شمار پیشیاں، سوال و جواب، ثبوت اور گواہیوں کے بعد آخر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار صرف مجھے نہیں، میرے ابا کی روح کو بھی تھا۔ جج نے جیسی فیصلہ سنایا، کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ عدالت تمام شواہد اور گواہیوں کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اصل وصیت وہ ہے جو عبدالحفیظ مرحوم نے اپنی بیٹی کے نام تحریر کی تھی۔ جعلی دستاویزات ناقابل قبول قرار دی جاتی ہیں، لہٰذا تمام جائیداد قانونی وارث یعنی بیٹی کے نام منتقل کی جاتی ہیں۔ میرے کانوں میں جملے گونجنے لگے، میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں شکر اور روح میں ایک عجیب سا سکون۔ میں نے عدالت سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی مگر لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ابا، میں نے آپ کی عزت بچا لی، آپ کا حق آپ کے فیصلے کے مطابق پورا کیا۔ بھائی سر جھکائے عدالت سے نکلا، نئی بیوی اسے بازو سے تھامے تیز قدموں سے باہر نکلی، جیسے اس فیصلے کی شرمندگی سے منہ چھپانا چاہتی ہو۔ ان کے چہروں پر شکست، ذلت اور بے یقینی لکھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس بیٹی کو کمزور سمجھا، جس پر انگلی اٹھائی، آج وہی ان کے جھوٹ کو منہ کے بل گرا چکی تھی۔ جائیداد میرے نام ہو چکی تھی، گھر، زمین، بینک بیلنس، سب کچھ، مگر میرے دل نے اس وقت ایک اور فیصلہ کیا جو شاید سب سے انوکھا اور سب سے بمانی تھا۔ میں نے وکیل کو کہا، یہ جائیداد کسی کو نہیں چاہیے،
اسے کسی یتیم خانے کو دے دو۔ وہ حیران ہوا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، مجھے صرف یہ اندازہ ہے کہ میرے ابا نے ساری زندگی دوسروں کے لیے جیا۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کا ثواب ان بچوں کو ملے جن کے پاس باپ کا سایہ نہیں۔ کچھ دنوں میں ساری پراپرٹی ایک معروف یتیم خانے کے نام ہو گئی، اور جب پہلی بار میں اس یتیم خانے کے بچوں سے ملی تو ان کے چمکتے چہرے دیکھ کر میرے دل میں ایسا سکون اترا جو دنیا کے کسی دولت سے نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے ابا کی ایک تصویر وہاں دیوار پر لگوائی اور تصویر کے نیچے لکھوایا، یہ گھر ان بچوں کے لیے ہے جن کے ابا نہیں مگر دعائیں دینے والی مائیں اور بہنیں ہوں۔ ادھر بھائی کا حال دن بدن بگڑتا گیا۔ وہ جو غرور میں چور تھا آج شرمندگی کی چادر اوڑھے چھپتا پھر رہا تھا۔ نئی بیوی کا رویہ بدل گیا، بچے دور ہو گئے اور گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، اور چھت پر وہی پرانا کمرہ وہ بھابھی کا ٹھکانہ تھا۔ فالج کے بعد ان کی زبان مکمل طور پر بند ہو چکی تھی، کوئی لفظ ادا نہ ہوتا، بس آنکھیں سب کچھ کہتی تھیں۔ میں ایک دن ان کے پاس گئی، ان کی حالت اور بھی خراب ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو گئے تھے، بال بکھرے، جسم نڈھال اور روح تھکی ہوئی۔ میں نے ان کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما جو بے جان سا محسوس ہوا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ وہ معافی مانگ سکتی تھی نہ اپنی صفائی دے سکتی تھی، لیکن ان آنکھوں میں جو دکھ تھا، جو ندامت چھپی تھی، وہ ہر لفظ سے بڑھ کر تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے کہا، میں نے آپ سے بدلہ نہیں لیا، میں نے بس انصاف کیا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھتی رہی، شاید وہ لمحہ، وہ جملہ ان کے دل میں کچھ ٹھنڈک دے گیا، یا شاید ایک تکلیف کو اور گہرا کر گیا۔ میں اٹھی، آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، یہ وقت کا انصاف تھا جو مکمل ہو چکا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں کچھ خاص سکون تھا، جیسے قدرت نے کچھ کہہ دیا ہو جو لفظوں سے باہر تھا مگر دل میں اتر رہا تھا۔ میں سفید دوپٹہ اوڑھے، سر جھکائے، آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں گلاب کے پھول تھے اور دل میں وہ سب لمحے جو ابا کے ساتھ گزرے تھے اور وہ جو ان کے بغیر گزرے۔ قبر کے پاس پہنچی تو قدم خود بخود سست ہو گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میں نے اپنے ابا کو سپرد خاک کیا تھا۔ وہ لمحہ یاد آیا جب ان کا سرد ہاتھ میری انگلیوں سے چھوا تھا، اور آج ان کی قبر کے سامنے کھڑی میں نے سر جھکا کر ہاتھ جوڑے۔ ابا، میری آواز بھیگی ہوئی تھی، آپ کی بیٹی نے انصاف دلایا، آپ کا حق، آپ کی عزت اور آپ کا نام، سب کچھ واپس لے آئی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک کر مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ مجھے معلوم ہے آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور دل میں مسکرا رہے ہوں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ بیٹیوں پر اعتبار کرو، اور میں نے وہی اعتبار نبھایا ابا۔ میں قبر کے پاس بیٹھ گئی، گلاب کے پھول مٹی میں رکھے اور آہستہ آہستہ لمحوں کو یاد کرتی رہی جب وہ میرے لیے دیوار بن کر کھڑے ہوتے تھے، جب میں بچپن میں ڈر کے مارے ان کے پیچھے چھپ جاتی تھی اور وہ کہتے تھے، بیٹی جب تک میں ہوں تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آج میں نے وہی وعدہ واپس کیا تھا، جب تک میں ہوں آپ کی عزت پر آنچ نہیں آئے گی۔ چند لمحوں بعد میں اٹھی اور قبر کو ایک آخری نظر دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج کی کرنیں نرم ہو چکی تھی، جیسے وہ بھی اس بیٹی کو سلام کر رہی ہوں جس نے اپنے باپ کا انصاف زندہ کیا۔ دن مہینوں میں بدلے اور مہینے سال میں، زندگی آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آ گئی، مگر وہ سب کچھ جو اس وقت گزرا میری روح کا حصہ بن چکا تھا۔ بھائی تنہا ہو گیا تھا، نئی بیوی نے بھی اسے چھوڑ دیا اور بچے نفرت میں پل کر خاموشی کا شکار بن گئے۔ بھابھی اب بھی زندہ تھی مگر صرف ایک سانس لیتا ہوا جسم تھی۔ ان کی آنکھوں میں ندامت اب بھی موجود تھی، لیکن بولنے کی طاقت وہ وقت کے ساتھ کھو چکی تھی۔ کبھی کبھی لگتا تھا وہ آنکھوں سے مجھ سے معافی مانگ رہی ہوتی ہیں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے وہ پرانا گھر فروخت کر کے یتیم خانے میں مزید کمرے بنوائے۔ وہاں پڑھنے والے بچوں کے چہروں پر جو مسکراہٹ آتی، وہی میری زندگی کا سکون بن گئی۔ ہر جمعے کو میں ان بچوں سے ملنے جاتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، ان کی باتیں سنتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی۔ یا اللہ، تو نے مجھے سچ کا راستہ دکھایا، صبر دیا اور وہ ہمت بخشی جو ظلم کے خلاف کھڑی ہونے کے لیے کافی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میری کتاب مکمل ہوئی، میں نے اس کا نام رکھا چھت کا آسمان۔
یہ میری کہانی تھی، میرے ابا کی، میرے صبر کی، میرے آنسوؤں، دعاؤں اور اس انصاف کی کہانی جو وقت نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ کتاب کے آخری صفحے پر ایک جملہ درج کیا، یہ سچ ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں مگر وقت نہیں بھولتا، وہ سب کچھ محفوظ رکھتا ہے اور ایک دن ایک چھت، ایک پیالہ یا ایک چیخ کے ذریعے واپس لوٹا دیتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔